یہ ہے بے-مول محبت کے ایپیسوڈ 4۔ میرم کو جاب کرتے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لیا تھا۔ باس کو اس کے بتائے گئے آئیڈیاز بھی پسند آتے۔ وہ اپنا کام پوری محنت سے کرتی ہے اور آج بھی وہ معمول کے مطابق کام کر رہی تھی جب انٹرس میں باس کی کال آئی۔ وہ بس گھر جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کی۔ میرم جلدی میرے کیبن میں آؤ۔ ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ کال کٹ گئی۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اوف، آج پھر لیٹ ہو جاؤں گی۔ جی میم، آپ نے بلایا؟ یس کمنگ۔ میرم آ جاؤ، اہم باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ وہ پاس ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جی میم، آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ہمیں نیو برانچ کا ایونٹ کارڈ ملا ہے، وہ بھی بہت بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کا۔ اس کا آنر ابھی آیا ہے باہر ملک سے۔ نیو پروجیکٹ ملا ہے، ہم بھی انوائٹ ہیں۔ میرم نے پوچھا مطلب؟ سننے میں آیا ہے وہ انگیجمنٹ کرنے والا ہے۔ تو میم اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اوفو میرم، یہی تو پرابلم ہے تمہاری۔ یہ دیکھو، اس کو راضی کرنا ہے کہ وہ ہم سے اپنا ایونٹ کا ڈریس تیار کروائے۔ اگر وہ ہماری تیار کردہ ڈریس کیری کرے گا تو سوچو کتنا پروفٹ ہوگا اور مارکیٹ میں دھوم مچ جائے گی۔ اس لیے اب تم تیاری کرو، کل تو آف ہے، اب تم اچھے سے تیاری کرنا، ہم ساتھ جائیں گے۔ پر میم، پر کچھ نہیں میرم۔ اوکے، وہ ہار ماننے والے انداز میں بولی۔ اسے پتا ہے باس نے ساری تیاریاں کر لی ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی وہ نامور شخص کا نہ پوچھتی، ان کی باس کی کال آئی، وہ ایکسکیوز کر کے چلی گئی۔ میرم نے ٹائم دیکھا، اف، آج تو بہت لیٹ ہو گئی۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے وہ باہر کی جانب دوڑی۔ نیچے فلور پر آتے ہی اس نے کیب بک کروائی۔ 10 منٹ بعد وہ کیب میں بیٹھ چکی تھی۔ ویسے اچھا سسٹم ہو گیا ہے کراچی میں، آنے جانے میں سہولتیں ہو گئی ہیں۔ ینگو رائڈ میں بس کے انتظار میں نہیں رکنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد کیب ٹریفک میں رکی ہوئی تھی۔ اچانک میرم کی نظر اپنے دائیں جانب رکی۔ کچھ پل کے لیے آس پاس آنے والی آواز رک سی گئی، نظریں جیسے واپس آنا بھول گئی ہو۔ وہ حسن سے مالا مال شخص وجیہہ شخصیت کے ساتھ سامنے بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں گلاسز لگائے، نظریں سامنے مرکوز ہے، فون کان پر لگائے مصروف تھا۔ میرم نے اپنی نظریں پھیر لیں کیونکہ دیکھنے کا حق اب نہیں تھا۔ اس کے خیال میں وہ رات آنے لگی، بارش میں بھیگتا اس کا وجود، اس پتھر دل شخص کے کہے الفاظ کان میں گونجنے لگے۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں ضبط پیدا کیا۔ اچانک گاڑی چلنے لگی اور میرم نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچی اور آتے ہی اماں کو سلام کیا اور ان سے ان کی طبیعت کا پوچھا۔ اماں، کیا آپ نے امی کو دوائیاں دی؟ جی بیٹا، میں نے دے دی، اب وہ آرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نہیں، بس میں خود تھوڑی دیر بعد فریش ہو کے کھانا کھا لوں گی، آپ جائیں، آپ بھی آرام کریں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور موبائل اٹھا کر سب سے پہلے رابعہ کو کال کی۔ رابعہ جو اپنے کمرے میں فیس ماسک لگائے بیٹھی، کہ اچانک اس کے موبائل پر میرم کی کال آنے